نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا مہینہ ہے۔ خوش قسمت لوگ جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا ہے، تو حج کی فضیلت اور اس کے فضائل کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت منقول ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے کہ یمن کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں حج کے فضائل سے آگاہ فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا، ہاں، جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرہ کے ارادے سے نکلتا ہے تو ہر قدم زمین سے اٹھاتے اور رکھتے وقت اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ جب وہ مدینہ منورہ میں حاضری دیتا اور مجھ سے سلام اور مصافحہ کرتا ہے تو فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ پھر جب ذوالحلیفہ کے میقات پر پہنچ کر غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں، اور جب وہ احرام کے 2 نئے کپڑے پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے اعمال کی نیکیوں سے اثرنو ابتدا کرتے ہیں، اور جب لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے تو اللہ پاک بھی لبیک وسعدیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تیرا کلام سنتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں۔ جب مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر طواف اور صفا و مروہ کی صحیح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائیوں کا سلسلہ قائم فرما دیتے ہیں۔ جب عرفات کا وقوف ہوتا ہے اور لوگ خوب روتے دھوتے اور آہ و بکا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمانوں کے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے آسمانوں کو آباد کرنے والے فرشتوں، میرے بندے کو دیکھتے ہو جو دور دراز کی مشکل منزلوں کو طے کر کے غبار آلود اور پرکندہ بالوں کے ساتھ میرے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان کے نیکوکاروں کی وجہ سے بدکاروں کو بھی نوازوں گا اور گناہوں سے یوں پاک و صاف کر دوں گا جیسے آج ان کی ماؤں نے انہیں جنا ہو۔ جب وہ جمرات کی رمی کر کے سر منڈواتے اور پھر طواف زیارت کرتے ہیں تو وسط عرش سے ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے، تمہاری مغفرت ہو چکی، بس اب واپس جا کر اثرنو اعمال شروع کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ذرا اس گھر کے بارے میں بتلائیے۔ ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک نے یہ گھر میرے امتیوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے بنایا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، یہ حجر اسود کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ جنت کا ایک پتھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، سورج کی شعاؤں کی طرح اس کی شعائیں تھیں، لیکن مشرکین کے ہاتھ لگ لگ کر اس کا رنگ بدل گیا اور یوں سیاہ ہو کر رہ گیا۔ امت کی مغفرت کے حق میں قبولیت دعا حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام اپنی امت کے لیے رحمت اور مغفرت کی خوب دعا مانگی۔ جواب ملا کہ ایک دوسرے پر کیے ہوئے مظالم کے سوا باقی سب معاف ہے، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ تو قادر ہے کہ اس مظلوم کو اپنے خزانوں سے بہترین بدلہ اس ظالم کی طرف سے عطا فرما دے۔ مگر اس شام یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ مزدلفہ کی صبح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی دعا مانگی حتیٰ کہ قبول ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمانے لگے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اس وقت تبسم کی عادت مبارکہ تو نہ تھی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کو جب علم ہوا کہ امت کے حق میں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی ہے تو وہ واویلا کرنے لگا، اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ حج گناہوں کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بے حیائی کی گفتگو یا گناہ وغیرہ نہیں کرتا تو یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ مسلم، بخاری، ترمذی، نسائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیت اللہ شریف کی حاضری دیتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں، تو وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا۔ شیطان یوم عرفہ میں ذلیل اور غضبناک ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ شیطان کبھی بھی اس قدر ضعیف، حقیر، غضبناک نہیں دیکھا گیا جتنا کہ یوم عرفہ میں، اور وہ اس لیے کہ اس نے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول دیکھا اور بڑے بڑے گناہوں کی بھی عام بخشش ہوئی، اور اس کا یہی حال اس سے پہلے ایک دفعہ یوم بدر میں بھی ہوا تھا۔ نیک لوگوں کی بدولت بدکاروں کو بھی نوازا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی، اس میں بیت اللہ شریف کا تذکرہ اور اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی۔ عرض کیا، یا اللہ حج کیا ہے؟ فرمایا میرا ایک گھر ہے جسے میں نے تمام گھروں میں سے منتخب فرمایا، میرا حرم ہے جس کی حد بندی میرے خلیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ لوگ زمین کے گوشے گوشے سے وہاں حاضری دیتے ہیں اور یوں لبیک لبیک پکارتے ہیں جیسے ایک وفاشیار بندہ اپنے کریم آقا کو پکارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، اے اللہ ان لوگوں کو ثواب کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا، اپنی مغفرت عطا کروں گا حتیٰ کہ ان کے امسایوں اور اقربا کے حق میں ان کی سفارش قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر عرض کیا، یا اللہ ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے نہ مال پاک ہیں اور نہ دل صاف ہیں۔ ارشاد ہوا، ان کے نیکوکاروں کی بدولت بدکاروں کو بھی نواز دوں گا۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ کا امین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں ان کے ساتھ حج کیا۔ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، یقیناً تو ایک پتھر ہے جو کچھ نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ بخاری۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المومنین یوں نہ فرمائیں، یہ پتھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا کہ آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے اور اس کے علوم سے واقف ہیں تو میں یہ جرت نہ کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب اللہ میں یہ مضمون کہاں ہے؟ جواب دیا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ احراف، سورہ اعراف میں ہے یہ۔
اور جب کہ آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ جب لوگوں نے اپنی بندگی کا اقرار کر لیا تو اس کا اقرار ایک دستاویز میں لکھ کر اس پتھر کو بلایا اور وہ تحریر اس کے اندر لقمے کی طرح ڈال دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا امین ہے، جو شخص اپنے اس عہد کو پورا کرے گا قیامت کے دن یہ پتھر اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابو الحسن، اللہ نے تمہیں خوب علم عطا کر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ پیدل حج کی فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ بینائی چلے جانے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی بات پر اس قدر ندامت نہیں ہوئی جتنی کہ اس بات پر ہے کہ میں نے پیدل حج کیوں نہ کیے، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ الحجر، لوگ تمہارے پاس پیادہ بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی چلے آئیں گے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راستہ اگر قریب کا ہے تو پیدل حج میں کوئی حرج نہیں بلکہ افضل ہے، البتہ اگر راستہ لمبا اور دور کا ہے تو پھر سواری پر چلنا افضل ہے، کیونکہ پیدل چلنے سے تکان ہوگی، بد خلقی آئے گی۔ ہاں اگر یہ خطرہ نہ ہو تو پھر یہاں بھی پیدل جانا ہی افضل ہوگا۔ فرشتوں کا حجاج سے ملنا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حجاج کے قافلوں سے ملتے ہیں، جو اونٹوں پر سوار ہوں انہیں سلام کہتے ہیں، اور جو خچر اور گدھوں پر سوار ہوں ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چلنے والوں سے معانقہ کرتے ہیں۔ دوران سفر موت شہادت، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے گھر سے جہاد کا قصد لے کر نکلتا ہے لیکن راستے میں سواری نے اسے لات مار دی یا کسی زہریلے جانور نے کاٹ کھایا یا کسی وجہ سے بھی جہاد کے قبل ہی وفات پا گیا تو یہ شہید ہوگا۔ جو مسلمان گھر سے بیت اللہ شریف حج کرنے کے لیے نکلا اور راستے میں ہی موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ اس معنی کی ایک روایت نسائی مسند امام احمد میں ہے۔ حاجی کی دعا، ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما اور جن لوگوں کے لیے حاجی دعا کریں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی نماز، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری مسجد کی نماز دوسری جگہ کی 1000 نمازوں کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میری مسجد کی نماز دوسری جگہ کی 10,000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام کی نماز دوسری جگہ کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی نماز 2,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا ایسا شخص نہ بتاؤں جو اس سے بھی افضل ہے؟ وہ ہے جو کہ رات کی تاریکی میں کھڑا ہوا اور جو اچھی طرح سے وضو کر کے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے لیے 2 رکعت ادا کرے۔ حج اس نام کا بنیادی ستون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ 5 چیزوں پر قائم ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد۔ ایک حج کے ذریعے 3 آدمیوں کا جنت میں داخلہ، حضرت سعید بن المسیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک حج کے ذریعے سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔
نمبر 1 اس کی وصیت کرنے والا، نمبر 2 اس وصیت کو نافذ کرنے والا، نمبر 3 اور خود حج کرنے والا۔ اور یہی حال عمرہ اور جہاد کا بھی ہے۔